السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، برادران اہل سنت، میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، کل مجھے ایک خبر موصول ہوئی اور ایک ویڈیو دیکھنے میں آیا جس میں حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب کہیں پر تقریر میں بیان فرما رہے تھے اور دوران بیان کسی عاشق اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت کا نعرہ لگایا تو تمام مجمع میں سے اعلیٰ حضرت کا نعرہ گونجا۔ میرے دوستوں اور پیارے ساتھیوں، لیکن اس نعرے کو سن کر ہاشمی میاں صاحب آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ اہل سنت اس کا جواب ہونا چاہیے یا اس کا جواب دیا جائے۔ میرے پیارے دوستوں اور سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں، ہم تمام لوگ جو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے غلام ہیں، ان کے عاشق اور چاہنے والے ہیں، وہ ہاشمی میاں صاحب کے اس بیان کی تردید کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اور الحمدللہ عشق و محبت ہم قیامت تک اعلیٰ حضرت ہی کہتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ نعرہ کوئی نیا نہیں ہے، کوئی پہلی بار نہیں لگا ہے، بلکہ یہ نعرہ ہمارے اسلاف اہل سنت نے لگایا ہے، اور یہ نعرہ کوئی خالی نعرہ نہیں ہے بلکہ سنیوں کی جان ہے، اور ہم سب کی یہ اس دور میں پہچان ہے۔ اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے اور اسی نعرے پر عمل بھی کریں گے۔ ہم کسی کا دیا ہوا مشورہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے علماء دین مشائخ کرام نے ہمیں بتایا ہے، وہ یہی طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ عشق و محبت کا جواب ہم اعلیٰ حضرت ہی کہہ کر دیں گے، اور یہی قیامت تک ہمارا اور اہل سنت والجماعت کا دستور اور معمول رہے گا۔ اور جو لوگ اس نعرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اس نعرے میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیا فتنہ اہل سنت والجماعت میں قائم کرنا چاہتے ہیں، میرے دوستو، یہ ان کا منصوبہ، یہ ان کا ارادہ، کبھی وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ نعرہ کوئی ہم نے نہیں بلکہ حضور سرکار مفتی اعظم عالم، حضور صدر الشریعہ، حضور شیر بے شیر اہل سنت، حضور نعیم الدین خان مراد آبادی اور دیگر تمام اسلاف اہل سنت، حضرت علامہ ارشد القادری، حضور حافظ ملت اور دیگر تمام ہمارے جتنے اکابر اسلاف ہیں، ان سب نے یہ نعرہ لگایا اور ہمیں اسی نعرے پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، لہٰذا ہم اسی نعرے کو عمل میں لائیں گے۔ اور جو لوگ اس کو بدلنا چاہتے ہیں اپنا منصوبہ، ان کے منصوبے میں یہ ہے کہ اس نعرے کو بدلا جائے، وہ خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کامران نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے، غلام اعلیٰ حضرت کا، مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا اس پر اتفاق ہے، اور الحمدللہ ہم یہی نعرہ لگائیں گے، کیونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور میں ہاشمی میاں صاحب کے لیے یہی کہنا چاہوں گا
کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ میرے پیارے دوستو اور تمام سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں، ہم لوگ اسی نعرے کے قائل ہیں اور اسی نعرے کو لگاتے رہیں گے اور اسی نعرے پر عمل بھی کرتے رہیں گے۔ ہم کسی کا دیا ہوا نیا نعرہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، ہم سنیوں کی شان ہے، غلام اعلیٰ حضرت کی یہ جان ہے، اور اسی پر ہم قائم و دائم رہیں گے قیامت تک۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اسی نعرے پر قائم و دائم رہیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی اسی نعرے پر عمل کرنے کی دعوت اور انہیں بھی یہی طریقہ ہم بتائیں گے۔ لہٰذا اب جو انہوں نے اس نعرے کو بدلنے کے لیے دلیل دی وہ یہ دی کہ اعلیٰ حضرت کی شان تو بہت بلند ہے اور اہل سنت کہا کرو۔ میرے دوستوں، تو احادیث مقدسہ میں کئی حدیثیں ایسی وارد ہیں کہ جو ایک شخص کرتا ہے تو مجمع میں تمام لوگوں کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، اس میں سب کو نہیں کرنا ہے بلکہ ایک کر لے تو مجمع میں جتنے حضرات ہیں ان سب کے لیے اس ایک کا کرنا کافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام جب نماز پڑھاتا ہے جماعت کے ساتھ تو جتنے چاہے لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں، دو چار لوگ جتنے بھی کھڑے ہیں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے نمازی ہیں، قرأت خالی امام کرے گا، قرآن خالی امام پڑھے گا، اور جتنے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ امام کی قرأت ان سب کے لیے کافی ہے۔ اب کسی اور مقتدی کو قرأت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور مقتدی کو قرآن کریم پڑھنے کی جماعت کے ساتھ اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، یعنی چاہے 2 ہوں، چاہے 100 ہوں، چاہے 1000 ہوں اور چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہوں۔ اب کسی کو خاموش سب کو کھڑے رہنا ہے، کسی کو نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح جمعہ کا مسئلہ ہے کہ خطبہ امام پڑھتا ہے، کافی سارے نمازیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح جنازے کا مسئلہ ہے کہ اگر محلے سے کسی ایک شخص نے نماز جنازہ کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہو کر اور اس نے نماز جنازہ ادا کر لیا تو تمام محلے والوں کے سر سے فرض کفایہ ختم ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اب کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر ایک شخص کر لے تو کئی لوگوں کے لیے جو مجمع میں ہیں یا ایسے مثال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں، ہمارے لیے عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہی ہے اور ہم اسی نعرے کو لگائیں گے۔ کسی کا دیا ہوا تبدیلی نعرہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہ عشق و محبت، عشق میں فرق ہوتا ہے، تفریق ہوتی ہے، کسی کا عشق اور ہے، کسی کا عشق اور ہے، لیکن میرے امام کا جو عشق ہے وہ عاشق رسول ہے، اور وہ عاشق رسول دکھاوے والے نہیں بلکہ سچے عاشق رسول ہیں۔ اور ہم تو اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں کہ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ امام احمد رضا، وہ امام عاشقہ احمد رضا خاں قادری، وہ امام عاشقہ احمد رضا خاں قادری۔ میرے دوستو، ہم لوگ اسی نعرے پر عمل کریں گے اور اسی نعرے کو لگاتے رہیں گے، ہم کسی کا دیا ہوا نعرہ نہیں قبول کریں گے۔ اور تمام سنیوں، اعلیٰ حضرت خالی رضویوں کی جان نہیں ہے بلکہ قادری کی بھی جان ہے، چشتیوں کے بھی آپ امام ہیں، نقشبندیوں کے امام ہیں، سہر وردیوں کے امام ہیں، اشرفیوں کے امام ہیں اور برکاتیوں کے امام ہیں، نوریوں کے امام ہیں، اور جملہ تمام سلاسل حقہ جتنے بھی ہیں ان سب کے ماضی قریب اور اس زمانے میں ان سب کے امام اہل سنت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور سبھی بزرگان دین نے آپ کے دور کے اور آپ کے دور کے بعد کے لوگوں نے آپ کو اپنا امام اور اپنا مجدد تسلیم کیا ہے، آپ کو اپنا ہادی اور رہبر مانا ہے، اس لیے ہم حضور اعلیٰ حضرت کا نام ہی نعرے میں لیں گے، اور یہی نعرہ ہم انشاءاللہ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اور جہاں موقع ملے گا ہم یہی نعرہ لگاتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ نعرہ کسی ایک
فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور اعلی حضرت کے نام کا نعرہ لگ گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ تمام سنیوں کی طرف سے نعرہ ہے، یہ تمام اہل سنت والجماعت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس میں اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کو معترض نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں، میں سبھی سلاسل کے لوگوں سے گزارش کروں گا، میں سبھی سلسلے والوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ ہم سب لوگ حضور اعلی حضرت کے نام کا ہی نعرہ لگائیں گے اور اسی نعرے پر عمل کریں گے جس کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، ہمیں جو نعرہ لگانے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ باقی ہم کسی کے مشورے کو، ہم کسی کے ارادے کو، ہم کسی کے تبدیل کیے ہوئے نعرے کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، وہ چاہے خواہ ہاشمی میاں ہو یا کوئی اور ہو، ہم ان کے اس نعرے کو ہرگز قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہم اسی پر چلیں گے اور اسی راستے پر عمل بھی کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، آپ حضرات ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں کہ وہ اشرفی ہے، وہ رضوی ہے، وہ قادری ہے، وہ چشتی ہے، وہ برکاتی ہے، وہ نقشبندی ہے، وہ سہروردی ہے، وہ نوری ہے، یا دیگر اور جتنے سلاسل حقہ ہیں۔ ہم اور آپ اس اختلاف میں نہ پڑیں، بلکہ بس اتنا تسلیم کر لیں کہ حضور اعلی حضرت سبھی سلاسل کے جتنے بھی لوگ ماننے والے ہیں ان سب کے حضور اعلی حضرت ماضی میں اور جو زمانہ چل رہا ہے، ان زمانے اور ماضی کے جتنے سلاسل کے لوگ ہیں، میرا امام حضور اعلی حضرت سبھی کے امام، رہبر و پیشوا ہیں، سبھی کے مجدد ہیں، اور سبھی سلاسل کے لوگوں نے ان کے دور میں اور ان کے بعد کے لوگوں نے حضور اعلی حضرت کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا امام اور اپنا مجدد تسلیم کیا ہے۔ اس لیے ہم سب سنی ہیں، مسلمان ہیں، خوش عقیدہ مسلمان ہیں، اس لیے ہم یہی نعرہ لگاتے رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، ابر رحمت ان کے مرکب پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ خود بھی سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے احباب اور دوستوں میں بھی شیئر کریں، لوگوں کو آگے بھیجیں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ کوئی اختلاف کی صورت نہ پیدا ہو، کوئی سنیوں میں تفریق نہ ڈال پائے یا سنیوں میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے۔ اسی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب میں آگے اسے شیئر بھی کریں، بھیجیں۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں میری اچھی لگیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اگلی جب ویڈیو دین اور اسلام، مذہب و مسلک کے تعلق سے کوئی ویڈیو ڈالوں، اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں تک میرا یہ پیغام اور میسج پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت پر مولا مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور ہمارے اسلاف نے جو ہمیں طریقہ بتایا اللہ انہی راستوں پر ہمیں چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔